کیا حال کرتے ٹھیک ہو؟ الحمدللہ چلو حال مدرسے رہتے تقریب مدرسے نظام ٹھیک چل رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ چھوٹے بچے ہیں بڑے جن یہ حفظ ہے حفظلے تقریباً ٹھیک ہے نا 35-40 اچھا اچھا وہ بچے یہ کیا کیا آپ نے بیٹا؟ یہ جو چھینک ہمیں آتی ہے نا، اس میں بھی سنت طریقہ ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہمارے لیے پیاری پیاری سنتیں بیان کی ہیں، بتائی ہیں ہمیں، اور ان پر ہمیں عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اب یہ جو ابھی آپ نے چھینک دی ہے نا بیٹا، اس میں طریقہ ہے کیا؟ سنت طریقہ۔ جب مجمع ہو، مجلس لگی ہوئی ہو، یا ویسے بھی اکیلا بیٹھا ہو نا، جب چھینک آنے لگے، ساتھ میں اگر کوئی کپڑا ہے نا، اس کو اٹھا لے، کپڑے کو منہ پر لے آئے، پھر جو ہے نا چھینک دے۔ اور اگر کپڑا نہیں ہے نا تو یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیے نا، یہ منہ پر لے آئے اور چھینک دے۔ یہ منہ آگے ہاتھ ہونے چاہیے، کیونکہ اس میں جو نا چھینک دینے سے جو چھینٹیں ہوتی ہیں نا، کسی دوسرے پر نہ پڑیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو نا عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے، چہرہ عجیب ہو جاتا ہے، لیکن ویسے یہ بدی چیز تو نہیں ہے، چیز تو اچھی ہے۔ جیسے کہ روایات میں ملتا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو ان کے جسم کے اندر جیسے روح ڈالی تو فوراً ان کو چھینک آئی، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت فرمایا الحمدللہ، اور باری تعالیٰ کی ذات نے فوراً فرمایا یرحمک اللہ، اور فرشتے موجود تھے، انہوں نے کہا یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ اب سنت طریقہ سمجھے کیا ہے؟ جیسے یہ چھینک آئے نا جس کو، وہ فوراً کہے الحمدللہ۔ جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان پر ضروری ہو گیا ہے، یہ مسلمان کا حق ہے اس پر۔ دوسرے مسلمان جس نے چھینک دی ہے، جب اس نے الحمدللہ کہا، سننے والوں کا اب حق ہے اس کا حق لوٹائیں، اس کو کہیں یرحمک اللہ۔ پھر چھینک دینے والا وہ کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ یہ ہے سنت طریقہ۔ چھینک آئی ہے، اس کو کیسے اب آگے ہم نے کیا کچھ اعمال کرنے یہ ہیں۔ اب اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں، اس پر کتنا رب تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے، یہ کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دریا میں ایک جہاز، بحری جہاز جا رہا تھا، یا یوں سمجھ لیں کشتی جا رہی تھی، تو اس میں ایک آدمی کو چھینک آئی، تو اسی وقت جس جگہ سے وہ کشتی گزر رہی تھی، اس دریا کے کنارے پر جو ہے نا ایک بزرگ ٹھہرے ہوئے تھے، تو اس آدمی کو چھینک آئی جو کشتی میں تھا، اس نے چھینک دی اور اس نے کہا الحمدللہ۔ اب یہ جو بزرگ تھے نا، یہ کنارے پر جو کھڑے تھے، انہوں نے جو ہے نا سن لی آواز اس کی۔ اب اسی دوران کشتی آگے چلی گئی، دور ہو گئی۔ اب ان بزرگوں نے فوراً ہی ایک اور کشتی کرائے پر لی، ایک آنے پر، وہ پرانا دور تھا، ایک آنے پر کشتی کرائے پر لی، اور اس پر بیٹھ کر اس کشتی، دوسری جو کشتی تھی، اس کو کہا فلاں جو کشتی جا رہی ہے وہاں تک جانا ہے۔ تو جب وہاں تک پہنچے تو اس آدمی کو مخاطب کر کے کہا یرحمک اللہ، پھر واپس آ گئے۔ اب دیکھیں ایک جواب کے لیے کتنی انہوں نے مشقت کی۔ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، کوئی چھینک رہا ہے تو چھینکتا رہا، ہمارا کیا واسطہ ہے، ہم اس کو جواب نہیں دیتے۔ یہ کتنی فائدے کی بات، آگے والی جو بات ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ جو واپس آئے اور کچھ عرصہ بعد ان کو موت آ گئی، تو کسی خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ رب تعالیٰ نے مجھے اس چھینک کے جواب میں بخشش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی اہمیت کی، اس مسلمان کا جو حق دینا تھا نا، وہ حق دینے کے لیے میں وہاں گیا، ایک آنے کے بدلے مجھے جنت ملی ہے۔ اب اندازہ کریں کتنی اہمیت کی بات ہے، کتنا اس پر ثواب ہے۔ تو بیٹا بچے احتیاط کیا کریں، ہر کام میں ہمارا، جتنے بھی ہمارے کام ہیں اس میں پیارے محبوب کی سنت ہونی چاہیے۔ ہمیں پیارے محبوب کی سنت کے ساتھ اتنی محبت ہونی چاہیے، اتنی جتنی اپنے آپ کے ساتھ محبت نہ ہو، جتنی محبت اپنے آپ سے نہیں، اس سے کئی حصہ بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ تو محبت کیسے ظاہر ہوگی؟ جب ہم پیارے محبوب کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بات سمجھ آ گئی ہے؟ آئندہ کے لیے آپ کوشش کریں گے نا سنت پر عمل کرنے کی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔